والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ. واجب الاحترام بزرگوں، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے مکمل طور پر تفصیلاً اس پوری صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا ہے. مختلف احوال آئے، میں نے ذکر کیا 15 حالتیں آئیں گی، 10ویں حالت چل رہی ہے اور آگے 11ویں حالت شروع ہوگی. کیا حالت ہے کہ حضرت یوسف کو اللہ نے جیل سے نکالا، تخت پہ بٹھایا، مصر میں 7 سال خوشحالی کے گزر گئے، 8واں سال آیا، قحط سالی پڑ گئی، ہر طرف لوگ غلہ لینے کے لیے مصر میں آئے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی کامل دانش مندی سے ایسا نظام بنایا کہ اپنے شہر میں بھی غلہ پورا کیا اور جہاں جہاں قحط پڑا تھا سب کو غلہ دیا اور معمولی قیمت پر. بڑا بہترین معاشی نظام. دور دور سے لوگ آئے، اس میں ایک قافلہ کنعان سے بھی آیا. حضرت یوسف کے 9 بھائی جنہوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا آگے بھی. حضرت یوسف نے کتابت کا لکھنے کا نظام بنایا ہوا تھا کہ جو آئے گا اس کا لکھا جائے گا اور اس کو ملے گا تاکہ ریکارڈ رہے کہ کون کون لے کر جا چکا ہے، تاکہ ذخیرہ اندوزی کوئی نہ کر سکے. جب لکھا گیا نظام، حضرت یوسف براہ راست سارا نظام دیکھ رہے تھے. خبر پہنچی، بلا لیا، کہا ان 9 نوجوانوں کو میرے دربار میں بھیجو. کون ہے یہ، کہاں سے آئے؟ سامنے آئے، پہچان کے شکل دیکھتے ہیں تو میرے بھائی ہیں، لیکن انہوں نے نہیں پہچانا. کہاں چھوٹا سا بچہ اور کہاں 40 سال. ایک لمبا عرصہ گزر گیا، کہاں سے پہچانتے؟ بولیے ہی چینج ہو جاتا ہے کہ یہ سامنے تخت پہ ہمارا بھائی بیٹھا ہوا ہے. اور ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس کو ہم نے کنویں میں ڈال کے آگے غلام بنا کر بھیج دیا وہ بادشاہ بن سکتا ہے. لیکن اصل بات وہی ہے، ہوتا وہ ہے جو رب کو منظور ہوتا ہے. بہرحال حضرت یوسف نے انٹرویو لیا ان کا. بھائی تم نے لکھا ہے والد کا غلہ، بھائی کا غلہ، کہاں ہے بھائی؟ کہا وہ والد کی خدمت میں ہے. کھانے ایسے نہیں ملے گا، لے کر آؤ گے پھر ملے گا. چھوٹے بھائی کا حصہ روک دیا، بنیامین کا. 9 لوگ آئے اور 9 کا ملے گا، اور والد چلو بوڑھا اس کا بھی دے دو. وہ جو چھوٹا بھائی تم کہہ رہے ہو ہمارا بھائی والد کی خدمت میں، اس کا نہیں ملے گا. تم اگلی دفعہ آؤ اس کو لے کر آنا، اگر نہیں لے کر آؤ گے تمہیں کسی کو غلہ نہیں ملے گا. یہ لوگ گھر پہنچے، اپنے والد کو راضی کیا.
بڑی مشکل سے حضرت یعقوب مانے. کہا پہلے ایک بھائی چھین لیا، اب دوسرے سے محبت ہے، چھوٹا وہی ہے، اب اس کو بھی چھیننا چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے یقین دہانی کرائی. کہا نہیں، اب ایسا نہیں ہوگا. کہا اللہ کے نام کا وعدہ دو تب بھیجوں گا. کہا اللہ کے نام کا وعدہ دے دیا انہوں نے. پھر حضرت یعقوب نے پھر یوں بھی کہا کہ دیکھو اب میں تمہارے حوالے کر کے نہیں بھیج رہا، اب میں اس کے اوپر نگران بنا رہا ہوں اللہ کو. میرا بھروسہ تمہارے اوپر نہیں بھیج رہا ہوں، مجبوری ہے کہ غلہ نہیں ملے گا، غلے کے بغیر جینا محال ہے، لیکن تمہارے اوپر بھروسہ نہیں. بہرحال جب حضرت یعقوب اپنے بیٹوں کو رخصت کرنے لگے، انہیں ایک نصیحت کی کہ بیٹا، اس زمانے میں آج کل شہر کی کناروں پر نا باڑ لگائی جاتی ہے، سرحد. اس زمانے میں بڑی بڑی دیواریں قائم کی جاتی تھی اور شہر میں داخل ہونے کے لیے دروازے بنائے جاتے ہیں. ہمارے یہاں بھی بعض جگہوں پہ دروازے بھی ہیں، جیسے پاک انڈیا یہ لاہور میں جو بارڈر ہے وہاں پر دروازہ لگا ہے. تو کہا دیکھو مصر میں داخل ہونے کے بہت سارے دروازے ہیں، تم بھائیوں نے ایک دروازے سے داخل نہیں ہونے، الگ الگ ہو کے داخل ہونے. علماء نے اس کی مختلف توجیہات لکھی ہے کہ ایک وجہ یہ تھی کہ پہلے جب یہ گئے تھے، اچھا پہلی دفعہ جب بھیجا تھا تب یہ نصیحت نہیں کی تھی، پہلی دفعہ جب مصر بھیجا یہ نصیحت نہیں کی. دوسرا سفر جب بھائیوں کا شروع ہونے لگا تب یہ نصیحت کی. اس کی کیا وجہ تھی؟ ایک وجہ یہ تھی پہلی دفعہ جب یہ آئے تھے نا خستہ حال تھا، کوئی ان کو پہچانتا نہیں تھا، تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. ابھی جب یہ مصر میں داخل ہو رہے تھے شاہی مہمان کے طور پہ بادشاہ نے بلوایا تھا کہ دوسری دفعہ آؤ تو بھائی کو لے کر آنا. پہلی دفعہ آئے تھے کوئی پہچانتا نہیں تھا، اب جب آئیں گے لوگ پہچان جائیں گے یہ تو وہی ہے پچھلی دفعہ جب آئے تھے بادشاہ نے ان کی خوب دعوت کی تھی، یہ بڑے محترم لوگ ہیں. اور پھر لوگ حسد کرنے لگیں گے، حسد انسان کو کھا جاتا ہے، اس لیے حسد سے بچانے کے لیے اسی طریقے سے اللہ نے ان سب بھائیوں کو خوب جوانی، حسن، طاقت، صحت عطا کی تھی. اب لوگ سنیں گے 10 بھائی ماشاء اللہ اتنے خوبصورت، اتنے جوان، کسی کی نظر نہ لگ جائے، کوئی نظر نہ لگا دے ان کو. نظر بد سے بچانے کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ تدبیر بتائی تھی کہ جب تم شہر میں داخل ہو تو الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، ایسے نہ ہو کہ کوئی غلط نظر لگ جائے کسی کی. نظر بد کا لگ جانا ہے برا کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح کہ نظر بد یہ حق ہے، اور اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت کر جاتی ہوتی تو نظر ہوتی. نظر کا مطلب ہے کوئی چیز مجھے اچھی لگی، میں نے اس کو دیکھ لیا، اب میرے جسم سے کوئی اثرات اس کے جسم پر منتقل ہوئے اور جو اس کی اچھی چیز تھی نا وہ زائل ہونا شروع ہو گئی. اسی تو فرمایا کہ ایک نظر ایک اچھے خاصے صحت مند انسان کو قبر تک اور ایک اچھے خاصے اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے. نظر لگ گئی اور کیا، تو نظر کا لگنا برحق ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث سے ثابت، اور ایک واقعہ بھی ہے سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ. ایک موقع پر پہلے زمانے کا رواج تھا، ابھی بھی گاؤں دیہاتوں میں ہوتا ہے کہ غسل خانے نہیں ہوتے تھے، لنگی باندھ کے نہاتے تھے، لنگی شرمگاہ چھپا کے نہاتے تھے. وہ نہا رہے تھے کہ ایک اور صحابی نے ان کو دیکھ لیا، دیکھا تو خوبصورت جسم تھا، نرم و نازک جسم. کہنے لگے کیا یہ حسین جسم ہے، ایسا جسم تو میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا، ایسی نرم ملائم کھال تو میں نے کبھی نہیں دیکھی. تعریف کر دی، لیکن اس تعریف میں ان کو دعائیہ کلمہ نہیں کہا، بارک اللہ، ماشاء اللہ نہیں کہا. یہ جملہ کہنا تھا اس صحابی کا، یہ جملہ کہنا تھا، وہ جو غسل کرنے والا صحابی تھا وہیں گر گیا، بخار نے ان کو پکڑ لیا، بستر سے سر اٹھانے کے قابل نہ چھوڑا. نبی علیہ السلام کے پاس واقعہ آیا. نبی علیہ السلام نے پہلے تو ان صحابی کو ڈانٹا جنہوں نے نظر لگائی. کہا تم اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ تم نے یہ کیوں نہیں کہا، اس کو برکت کی دعا کیوں نہیں دی، بارک اللہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ برکت دے تجھے؟
اللہ تیرے حسن کو قائم دائم رکھے. ماشاء اللہ، اللہ کی دین ہے. تم نے کوئی دعائیہ جو دعا کیوں نہ دی اس کو کہ تمہاری نظر لگ گئی. پھر نبی علیہ السلام نے ان سے غسل کروایا اور غسل کے پانی سے کہا کہ یہ سہل بن حنیف پر ڈال دو. ان کے اوپر پانی ڈال دیا، ان کا جسم صحیح ہو گیا، بالکل صحیح. ایسا لگا کہ ان کو کبھی بخار تھا ہی نہیں. تو نظر بد لگ جایا کرتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور اس کا ایک علاج نبی علیہ السلام نے دعا بھی بتائی ہے، اور ایک یہ علاج بھی نبی علیہ السلام نے بتایا کہ جس کی نظر لگی ہو، جس کے بارے میں شبہ ہو کہ اس کی نظر لگی ہوگی، تو اس کا ہاتھ، منہ، کلی، پاؤں، شرمگاہ یہ کسی ایک برتن میں پانی لے کر اس میں دلوا لیجیے. پھر وہ پانی، وہ جو برتن ہو وہ جس کے اوپر نظر لگی اس کے اوپر ڈال دیجیے، اس کو صحت ہو جاتی ہے. اور یہ صرف یہاں پر نہیں ہے، اصل میں نظر میں یہ ہوتا ہے، محققین نے لکھا ہے کہ میرے جسم سے کوئی اثرات آپ کے جسم میں منتقل ہوتے ہیں. میرے جسم سے کوئی اثرات، بد اثرات آپ کے جسم میں منتقل ہوتے ہیں اگر میں آپ کو نظر لگاتا ہوں. اس بد اثرات کا علاج بھی میرے جسم میں رکھا ہے اللہ نے. اس کی مثالیں موجود ہیں. مکھی ہے نا، مکھی، حدیث شریف میں آتا ہے مکھی کے جو دو پر ہوتے ہیں نا، ایک میں اللہ نے شفا رکھی ہے، ایک میں بیماری رکھی ہے. وہ جب کسی پینے والی چیز میں اپنا پر ڈالتی ہے نا تو سب سے پہلے بیماری والا پر ڈالتی ہے. اگر تم میں سے کسی کے پینے کی چیز میں مکھی آ جائے تو اس مکھی کو پورا اندر ڈبو دو، پھر نکالو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے جس پر کے اندر بیماری ہے نا، پہلے وہ پر اس نے مارا ہے. تو آپ کے کھانے کی چیز میں، پینے کی چیز میں بیماری آ گئی. اب جب آپ پورا ڈبو دیں گے تو اس کے دوسرے پر میں جو شفا ہے نا، اس کی وجہ سے وہ بیماری کا اثر ختم ہو جائے گا، آپ کے کھانے سے سارے جراثیم ختم ہو جائیں گے. کون بتا رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام. اسی طریقے سے جنگلات میں ایک جڑی بوٹی پائی جاتی ہے، بشناک نام کی ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے جس کو کالی موہری بھی کہتے ہیں. یہ جو انسان یا جانور اس کو جیسی کھاتا ہے اس کا زہر خطرناک ہے، تھوڑی دیر میں مر جاتا ہے، زندہ نہیں رہتا. بشناک نام، کالی موہری بھی کہتے ہیں اس کو. لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ جہاں یہ بوٹی اگتی ہے نا، اس کے بالکل برابر میں، قریب میں ایک اور بوٹی اگتی ہے. اگر اس کو کھا کر اس کو کھا لیا جائے تو اس کے زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے. اور ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جانوروں میں تمیز رکھی ہے، اگر کوئی جانور یہ والی بوٹی کھا لیتا ہے تو فوراً وہ دوسری والی بوٹی بھی کھا لیتا ہے. تو یہ اللہ پاک نے تاثیر رکھی. تو جیسے مکھی کے ایک پر میں صحت، ایک میں بیماری، اسی طریقے سے اور بشناک جو جڑی بوٹی ہے، ایک طرف زہر، دوسری طرف شفا. تو یہ بھی انسان کے جسم سے جب اثرات منتقل ہوتے ہیں تو پہلے بد اثرات سامنے والے کو مار دیا، پھر اسی جسم کو آپ غسل دلا کر اس کا جو استعمال شدہ پانی سامنے والے پہ ڈالیں گے تو جسم سے ایسے اثرات نکلیں گے جو سامنے والے کے بد اثرات کو ختم کر دیں گے. تو ایک ہی چیز میں اللہ نے صحت بھی رکھی اور بیماری بھی رکھی. تو بہرحال پہ بیٹھ جائیں. نظر بد کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، اس کا علاج بھی بتایا ہے. ایک علاج یہی ہے کہ جس کی نظر لگی ہے اس کے غسل شدہ مستعمل پانی سے جس کے اوپر نظر لگی ہے اس کے اوپر ڈال دی جائے. ایک علاج یہ بتایا ہے کہ دعا دے دی جائے، دعا کے ذریعے وعیدک بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ. سبحان اللہ. ہمیں کیا پیار ہوگا اپنے بچوں سے، جو پیار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن حسین سے ہوا کرتا تھا. آج ہمارا بچہ نماز میں ہمارے اوپر چڑھ جائے ہم کیا کرتے ہیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ سجدہ لمبا کر دیتے تھے. حسن اوپر چڑھ گئے، حسین اوپر چڑھ گئے تو بڑا پیار کرتے تھے. تو حسن اور حسین کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دعا کے ذریعے دم کیا کرتے تھے. وعیدک بکلمات اللہ التامات معمول بنائیں، یہ دعا لکھ لیں اپنے پاس.
اپنے بچوں پر، لڑکا ہے تو اس کے لیے اعیدک، لڑکی ہے تو اس کے لیے اعیدکی بکلمات اللہ التامات، اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے میں تجھے پناہ میں دیتا ہوں، من شر کل شیطان، ہر شیطان کے شر سے، وہامۃ، ہر بلا کے شر سے، ومن کل عین لامۃ، ہر نظر بد کے شر سے۔ آج ہمارا سارا دھیان سچ کالا دھاگا، ہر چیز پہ، گاڑی کے پیچھے کالا دھاگا لگایا ہوا ہے، چپل الٹی کر کے ٹوٹی ہوئی چپل باندھی ہوئی ہے، ہاں، ہاتھ میں دھاگا، پاؤں میں دھاگا، گلے میں دھاگا۔ بھائی اور کسی کی نظر لگے نہ لگے، آپ کے ان دھاگوں کی نظر ضرور اس کو بندش میں لے آئے گی، آپ نے خود اس کو باندھ دیا ہے۔ آپ اللہ کے نبی کی جو دعائیں ہیں ان کے ذریعے حصار قائم کریں، جو حسن حسین پر اللہ کے نبی علیہ السلام دم کر کے پھونکتے تھے، تو اس دعا کا اہتمام اپنے بچوں پر صبح شام 3 دفعہ دم کر کے پھونک دے، انشاءاللہ کوئی نظر نہیں لگے گی۔ جو مستحب اور مسنون چیزیں ان کے اوپر جائیں۔ وہ ایک لطیفہ میں اپنے بچوں سے بھی کہتا ہوں کہ جو لوگ نا گاڑی کے پیچھے وہ باندھتے ہیں چپل یا کالا کپڑا، تو ان سے میں کہتا ہوں کہ آپ زیادہ قیمتی ہیں یا آپ کی گاڑی زیادہ قیمتی ہے؟ آپ زیادہ قیمتی ہیں یا آپ کی گاڑی زیادہ قیمتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے، انسان کی قیمت، گاڑی کی قیمت کہاں انسان کی قیمت ہے؟ تو آپ زیادہ قیمتی ہے تو اپنے پیچھے بھی ایک چپل باندھ کے گھومیں تاکہ آپ کو نظر نہ لگے، کوئی بد اثر نہ لگے۔ بہرحال یہ ایک لطیفہ سا ہوا، اصل بات یہ ہے کہ اس کا تعلق مسنون دعاؤں کے ساتھ ہے، مسنون دعاؤں کا اہتمام ہو، انشاءاللہ کسی کی نظر نہیں لگے گی۔ اور پھر مزید یہ ہے کہ اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ نبی علیہ السلام نے سکھایا ہے کہ آپ کو کوئی چیز اچھی لگ جائے تو اس پر ماشاء اللہ کہیں، بارک اللہ کہ اللہ برکت دے، ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب آپ اپنی زندگی کا یہ معمول بنائیں گے تو انشاءاللہ کسی کی نظر پھر نہیں لگے گی۔ جب مسلمان گھرانوں میں اس کا عمومی معمول ہوگا، انشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہر چیز کی عادت ہوگی۔ اچھی خبر پر الحمدللہ، بری خبر پر انا للہ، ہاں، کسی اچھی چیز کو دیکھ لیا سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، تو انشاءاللہ پھر یہ بد اثرات ہماری زندگی میں منتقل نہیں ہوں گے۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو کہا کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اور یہ بھی بتا دیا یہ ایک تدبیر ہے، اور یہ یاد رکھنا اس کی وجہ سے ایسا نہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی چیز فیصلہ طے ہو چکا ہے اور اس کی وجہ سے وہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ کی طرف سے میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اگر اللہ نے کچھ اور ہی مقدر میں رکھا ہو تو وہ ہو کر رہے گا۔ یہ تو اللہ کا حکم ہے، ایک تدبیر میں نے اختیار کی، ورنہ میرا بھروسہ اس تدبیر پر نہیں ہے۔ بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ پر ہے۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ جو بھی تدبیر اختیار کریں، جو بھی دعا پڑھیں، جو بھی دوائی پئیں، جو بھی مال کمائیں، بھروسہ اس پہ نہ رکھیں۔ ہر وقت زبان پہ یہ ہو یہ سبب اختیار کر رہا ہوں رب کا حکم سمجھ کے، لیکن میرا اس سبب پہ بھروسہ نہیں ہے، بھروسہ اس پر ہے کہ اس کام کو بنانے والی ذات اللہ کی ہے۔ بہرحال زیادہ ترجمہ کرنا تھا، آج اسی پہ گزارا کرتے ہیں۔ وقال، اور کہا حضرت یعقوب نے، یا بنیا، اے میرے بیٹو، لا تدخلوا، داخل نہ ہونا، من باب واحد، ایک دروازے سے، اکٹھے نہیں جانا۔ لوگ ایک ساتھ دیکھتے ہیں نا، ان کو عجیب سا لگے، یار دیکھو آج کل بھی کسی کے پاس اچھی چیز دیکھ لیں گے، اپنے پاس آئے نہ آئے، اس کے پاس کیوں آئی؟ بھائی آپ کے اس جملہ کہنے سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کی سوچ سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ کسی کو اللہ نے نوازا ہے، آپ بھی اللہ سے مانگے، اللہ آپ کو بھی دے دیں گے، لیکن یہ کیا بات ہے کہ اس کے پاس کیوں آئی؟ نہیں بھائی۔ تو بہرحال حسد سے بچانے کے لیے نظر بد سے، لا تدخلوا، اکٹھے داخل نہیں ہونا، من باب، باب دروازہ، باب دروازہ۔ آپ حرم میں اللہ آپ کو لے جائیں، ہاں، تو وہاں لکھا ہوگا دروازوں کے اوپر باب رقم، باب رقم، باب رقم، باب مانا دروازہ، رقم مانا نمبر، اس دروازے کا یہ نمبر ہے 97، 98، ہاں 84، بڑے دروازے پتہ نہیں سینکڑوں کی تعداد میں، تو وہاں پر آدمی بھول جاتا ہے، یہ نمبر کے ذریعے پہ سمجھ آتی ہے کہ ہاں اس دروازے سے ہم داخل ہوئے تھے، ورنہ اندر ایک جیسا ماحول ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو بار بار وہاں کا منظر دکھائے۔ بہرحال من باب واحد، ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، وادخلوا، اور داخل ہونا،
من ابواب متفرقہ، الگ الگ دروازوں سے، متفرق اردو کا لفظ ہے، متفرق دروازوں سے، وا اور ما نہیں اغنی میں فائدہ پہنچاؤں گا، انکم تمہیں، من اللہ اللہ کی طرف سے، من شیء کسی چیز کا، میں اس تدبیر کے ذریعے اللہ سے تمہیں نہیں بچا سکتا، اللہ کی مشیت کے مقابلے میں میری یہ تدبیر تمہیں کچھ کام نہیں آئے گی، ان الحکم الا للہ۔ دیکھیں حقیقی والد وہی ہوتا ہے جو اپنے بچے کے عقیدے کی ہر وقت ذہن سازی کرتا ہے۔ دیکھیں نا 3-4 آیتیں ہیں، الگ الگ انداز میں بچوں کو سمجھا رہے ہیں، تدبیریں بھی اختیار کرنے کا کہہ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنے بچے کی عملی تربیت کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو بچے کا ذہن مال پہ چلا جائے، اس ظاہری تدبیر پہ چلا جائے۔ نہیں بیٹا، تدبیر اختیار کرنی ہے، کام وہی ہوگا جو اللہ چاہیں گے۔ ان الحکم فیصلہ اور حکم نہیں ہے مگر للہ صرف اللہ کا، علیہ اسی اللہ پر توکلت میں بھروسہ کرتا ہوں، وعلیہ اور اسی اللہ پر فلیتوکل بھروسہ کرنا چاہیے المتوکلون توکل کرنے والوں کو، بھروسہ کرنے والوں کو۔ یعنی جو بھی مسلمان سنت سمجھ کر اور اللہ کا حکم سمجھ کے کسی محنت کو اختیار کرتا ہے، کسی تدبیر کو اختیار کرتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنی اس تدبیر پہ نگاہ نہ رکھے، حقیقی نگاہ اللہ کی ذات پہ رکھے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ Thanks for watching my channel. Please like and subscribe.